دو عالم کے مالک و مختار، حضور پر نور شافع یوم النشور، محبوب رب غفور، نور نور علی نور، سبب کائنات، روح کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، دین کائنات، ایمان کائنات، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے اور یہی 22 تاریخ رازدار نبوت، غم گسار امت، تاجدار صداقت، مرکز مہر محبت، عائشہ کے بابا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال باکمال انتقال پرمیلاد کا دن ہے۔ پچھلے جمعے سے یہی اسی ٹاپک پہ گفتگو عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق جاری فرمائے، آمین، اور ہم سب کو آپ کی سیرت طیبہ پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستیوں میں ہیں جن کی شان میں اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون، جو پہلے ایمان لائے۔ میں تمہیدی جملوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، بلا تاخیر بلا تمہید تقریر گفتگو شروع ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں سفر میں ایک درخت کے نیچے آرام کیا کرتا تھا۔ جب سفر پہ جانا تو ایک درخت تھا جس کے نیچے میں آرام کیا کرتا تھا، تو ایک دن میں اس درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، میں بھی استراحت تھا، تو اچانک درخت کی ایک شاخ جھکی میرے کان کے قریب آئی۔ اس درخت کی شاخ سے آواز آئی، اے عبداللہ ابن ابو قحافہ، مبارک ہو، ان قریب ایک نبی اعلان کرنے والا ہے، ان قریب ایک نبی کی جلوہ گری ہونے والی ہے، ان قریب ایک نبوت کا آفتاب بلند ہونے والا ہے، ان قریب ایک مہتاب رسالت چمکنے والا ہے، ان قریب حق و صداقت کا پرچم بلند ہونے والا ہے، ان قریب باطل کہار آنے والی ہے، ان قریب اللہ کی توحید کے ڈنکے بجنے والے ہیں، ان قریب اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور تمہیں مبارک ہو، تم اس پہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے بعد ان کے جانشین بھی بنو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ درخت کی شاخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجدہ جاں فضا سنا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے وہ مجدہ جاں فضا سنا تو اسے کہا کہ درخت میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب وہ آفتاب نبوت بلند ہو اس وقت تم نے مجھے بتانا ہوگا۔ درخت سے وعدہ لے رہے ہیں۔ اب ذرا اندازہ آپ یہ کریں، آپ یہ سوچیں
کہ اس ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہوگا جس کے ساتھ اللہ کے درخت بھی باتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کا کیا مقام ہوگا, اس کی کیا عزت ہوگی, اس کا کیا آبرو ہوگی, اس کا کیا مقام ہوگا. آپ فرماتے ہیں پھر میں ایک دن وہاں سے گزرا اور اس درخت کے نیچے پہنچا تو اس درخت نے کہا, اے عبداللہ نے بھی کہا, فا تیار ہو جاؤ, ان قریب اس نبی کے اعلان کا وقت آ چکا ہے. ان قریب وہ نبی اعلان کرنے والا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے, جو نبی ہونے والا ہے, جو نبی آنے والا ہے, اعلان کرے, اس کا نام کیا ہے. تو اس درخت نے کہا اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی حضور کا نام آئے انسان پہ لازم ہے حضور کی ذات میں درود پڑے. سب پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان کے وہ تو میرا دوست ہے, بچپن میرا ان کے ساتھ گزرا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بتایا کہ آپ حضور سے 2 سال کچھ مہینے چھوٹے ہیں اور جتنے چھوٹے ہیں اتنی ہی زندگی بعد میں گزاری ہے. جتنی عمر مبارک حضور نے پائی ہے اتنی ہی عمر مبارک حضرت ابو بکر صدیق نے پائی ہے. ایک یہ خواب بات. دوسرا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ آسمان سے نور اترا ہے. سبحان اللہ. اترا کہاں ہے؟ کعبے کی چھت پہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبے کی آسمان سے نور اترا کعبے کی چھت پہ. پھر وہ کعبے سے اٹھا ہے اور سب سے پہلے وہ میرے گھر میں گیا ہے. سبحان اللہ. وہ نور آسمان سے اترا کعبے کی چھت پر اور پھر کعبے سے اٹھا تو نکلا وہ چاند کی صورت میں. آیا تھا نور کی صورت میں, کعبے سے نکلا چاند کی صورت میں. وہ چاند میرے گھر میں داخل ہوا اور میرا گھر پکا نور ہو گیا. میں نے گھر کے دروازے بند کرنے کے کہیں چاند غائب نہ ہو جائے, لیکن وہ نکل گیا. مکے کے گھر گھر میں جانے لگا, مکے کے گھر گھر میں جانے لگا اور پورا مکہ پکا نور بن گیا. پھر فرماتے ہیں میں اٹھا, میں بحیرہ راہب کے پاس پہنچا, اس سے میں نے اپنا خواب بیان کیا. تو بحیرہ نے کہا, اے عبداللہ نے بھی کہا تو نے خواب دیکھا ہے تو مجدہ جا فضا سن لو. ان قریب سرزمین عرب پہ ایک نبی آنے والا ہے, وہ آخری نبی ہوگا. تم اس کا کلمہ بھی پڑھو گے اور اس کے بعد اس کے جانشین بھی بنو گے. یہ باتیں ہو گئی تو آپ مکہ میں آئے تو حضور نے آپ کو دعوت تبلیغ دی, توحید کا اعلان کیا. کہا ابو بکر یہ جو کعبے میں بت رکھے ہوئے یہ غلط ہے, عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یقین تو مجھے پہلے ہی تھا کہ آپ نبی ہیں, مجھے پہلے یقین تھا کہ آپ رسول ہیں, مگر میں نے اپنے دل کی مزید تسلی کا یا رسول اللہ محمد جو بھی نبی آتا ہے کوئی دلیل لے کے آتا ہے, جب بھی کوئی نبی آتا ہے کوئی معجزہ لے کے آتا ہے, جب بھی کوئی نبی آتا ہے قوم کو معجزہ دکھاتا ہے. اے محمد آپ کے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عبداللہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے معجزہ لے کے آتا ہے, لیکن میں نبی ہی نہیں, میں نبیوں کا نبی ہوں, میں رسولوں کا رسول ہوں, میں پیغمبروں کا پیغمبر ہوں. میں صرف معجزہ لے کے نہیں آیا, میں سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ پڑھ کے آیا ہوں. میرا ہر معاملہ معجزہ ہے, میرے ایک ایک لفظ میں معجزہ نظر آئے گا. تو فرمایا اچھا جب تو چاہتا ہی ہے تو وہ خواب کہاں گئے جو بحیرہ عرب سے جس کی تعبیر پوچھ کر آئے ہو؟
हजरत अबू बकर फरमाते मैंने फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, हुजूर की हल्का गुलामी में दाखिल हो गया। और एक बात और याद रखने की है, जितने भी मुसलमान हुए हुजूर के हुक्म पर हर मुसलमान ने सब्र किया, अपने ईमान को कई साल तक छुपाए रखा, कितनी देर तक छुपाए रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन भी अपना ईमान छुपाया नहीं है। इधर कलमा पड़ा, इधर हरम में जाकर हुजूर की नबूवत का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का मकाम बहुत भारी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के वीर, सुन्नियों के पीर, सहाबा के बशीर, कफ्फार के लिए बिराना शमशीर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, एक दिन अली ने पूछा, अपने गुलामों से पूछा, अपने मुरीदों से पूछा, बताओ सबसे दलेर कौन है अहले ईमान में? तो सहाबा ने कहा, अली हमें तो आपसे ज्यादा कोई बहादुर नजर नहीं आता, हमें तो सबसे ज्यादा आप ही बहादुर नजर आते हैं। आपने फरमाया तुम बात समझे नहीं हो, मुझसे अबू बकर ज्यादा बहादुर है। सुभान अल्लाह। ऊंची गई है सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी से। फरमाया बदर का मैदान था, पहली हक्को बातिल की मारका थी, दो बदू जंग थी, तो मसला था हुजूर की हिफाजत का। जब सब पर अलीशा बनाया गया तो मतलब हुजूर की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह तो है ही, उसके बाद कौन है? तो सबसे आगे बढ़कर जिस शख्स ने कहा था वो अबू बकर था, कहा मैं हिफाजत करूंगा। मेरे भाइयों, आजकल एक बहुत बड़ा मसला चला हुआ है जिसे खत्म नबूवत का मसला कहा जाता है। कल भी एक बेईमान कुत्ते ने, बशीर मस्तान 4 सद्दा का, उसने बहुत गुस्ताखियां की हैं। उसने कहा कि मेरा चेहरा अल्लाह से मिलता है, और नयाज बिल्ला नकले कुफर कुफर नमाजत। इतना खबीस, इतना बकवास। और उसने बहुत जुमले कहे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बारे में थे। और हमारे ये गद्दार हुक्मरान सोए हुए हैं और इन्हें कान खोल कर सुन लेना चाहिए। जब तक ये बदमाश पैदा होते रहेंगे उतनी देर तक गाजी भी पैदा होते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब ये कानून हरकत में ना आए तो फिर गाजी हरकत में आते हैं। और एक मुबश्शिर है मियां वाले को, उसने भी नबूवत का ऐलान कर दिया है। ऐसे ऐसे जालिम लोग हैं और हमारे हुक्मरान टस से बस नहीं हो रहे, परवाही कोई नहीं है। तो फिर कहते जी गाजी क्यों करते? फिर कहते जी गाजी ने कानून हाथ में लिया है। जब कानून हरकत में ना आएगा तो फिर गाजी मैदान में आएंगे, फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे चलेंगे। आवाज़ मुदारिस सबसे खत्म नबूवत पे जो पहला काम किया है उस मर्द गुजार का नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। उसे ही हजरत अब्दुल्लाह ने भी कहा जाता है। और हुजूर के दौर ही में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद 30 दज्जाल झूठे नबी होंगे। तो हुजूर के दौर में भी हो गए थे। एक आदमी का नाम था अस्वद अंसी, अंश एक खानदान है, वहां का एक आदमी था, उसका नाम था अस्वद। अस्वद कहते सराकारे को। उसका रंग इंतहाई काला था, शक्ल भी बेहान थी। वो अमामे के ऊपर चद्दर से अपना चेहरा ओढ़े रखता था, लेकिन वो सवाल दराज बड़ा गजबान दराज था, वो बड़ा मुकर्रर था, वो बड़ा शोर दबाज था। और उसने शोर की वजह से बहुत से लोगों को अपने करीब कर लिया और उसने भी ऐलान नबूवत कर दिया हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में। और हुजूर के दौर ही में उसने किया, लेकिन उसका कला कमा हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में हुआ था। फिर एक और आदमी जिसका नाम था मुसैलिमा,
مسلمہ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا اے محمد اگر مجھے تحلیل لکھ دو کہ میرے تو آپ کے بعد میں جانشین بنوں گا، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کی غلامی کر لوں گا، لیکن مجھے علم کر دو آپ کے بعد جانشین میں بنوں گا۔ تو حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ حضور فرمایا تو جانشینی کی بات کرتا بدماش، میں تو اپنی چھڑی بھی تجھے دینے کا وعدہ نہیں کرتا، اور میں تیرا انجام دیکھ رہا ہوں، اور جو تیرے مقدر میں لکھا ہو کے رہے گا، میں تیرا انجام اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس نے حضور کے پاس ایک مکتوب لکھا، ایک خط لکھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کس شخص کو کہا جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر کس ہستی کا نام ہے۔ میں واقعات کو طول نہیں دیتا، میں الفاظ ملا کے واقعات کو لمبے نہیں بناتا، مختصر اختصار کے ساتھ عبادت کرتا چاہتا ہوں۔ اور حضور الامین علیہ السلام کو مکتوب لکھا کہ میں بھی رسالت میں آپ کا شریک ہوں، آدھی زمین تیری آدھی میری، اور چونکہ قریش زیادتی کے خواہش مند ہیں، یہ قبضہ زیادہ چاہتی ہیں، لہذا ویسے میں رسالت میں آپ کا برابر کا شریک ہوں۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے لکھا مسلمہ کذاب کو محمد رسول اللہ کی طرف سے فرمایا میرے پہ آخری نبیوں میں اللہ کہتے ہیں ما کان محمد النبی من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میری ختم نبوت کا اعلان اللہ کر رہا ہے، میری ختم رسالت کا اعلان اللہ کر رہا ہے، میری ختم نبوت پہ مہر اللہ لگا رہا ہے، لہذا کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی مسلمہ کذاب ہے جو اتنا ظالم تھا اور اس نے بڑی شہرت پائی، اس کے خاندان والے مل گئے اور پھر اس کو 40,000 کے عراقی جنگجو میسر آ گئے، اور جب اس کے دامن میں آئے تو جو بھی مسلمہ کذاب کی تکذیب کرتا اس کو قتل کر دیتے، اس پہ ظلم کے پہاڑ اٹھا دیے جاتے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے کتنے مصائب اٹھائے صحابہ نے۔ آج 1.5 فٹ لمبی داڑھی والا کہتا ہے کہ معاملہ ہی کوئی اسمبلی میں نہیں ہوا، کہتا ہے میں قائد ہوں مسلمانوں کا۔ فٹر تیری ایسی قائدیت کا جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، تو اس کا ساتھ دیتا ہے اور پھر تو کہتا ہے میں قائد ہوں۔ حضور کی عظمت کے بارے میں کوئی سے ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی کسی سے کمپرومائز نہیں ہے، بس ایک ہی مسئلہ ہے مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، کوئے یار سے نکلے تو صوبے دار تک چلے۔ ہاتھ روک کر رہا تھا حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک عمان سے آ رہے تھے، راستے میں مسلمہ سے واسطہ پڑ گیا۔ مسلمہ نے کہا حبیب محمد کے بارے